السلام علیکم عزیز طلباء، شعبان سیریز کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا معلم شعبان جھلن شعبان۔ عزیز طلباء، پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق سر سید احمد خان کا بچپن کی عبارات کی تشریح کا ایک بہترین اور اجمالی فارمولہ سیکھا تھا، لیکن بورڈ کے امتحانی پرچے میں سب سے زیادہ نمبر دلوانے والا حصہ مختصر سوالات و جواب اور کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کا ہوتا ہے۔ اکثر بچے پوری مشق رٹنے میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن آج کے اس لیکچر میں آپ کا معلم آپ کا کام آسان کرنے جا رہا ہے۔ پورے سبق کے متن اور مشق کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے وہ سوالات منتخب کیے ہیں جہاں سے بورڈ کا ممتحن لازمی پرچہ تیار کرتا ہے۔ یاد رکھیے، سوال نمبر 1، 2، 5، 6، 8 اور 11 یہ وہ مخصوص مشقی سوالات ہیں جو امتحانی نقطۂ نظر سے سب سے زیادہ اہم ہیں، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہماری کتاب آسان اردو کے پیٹرن پر آج کے اس ایک ہی لیکچر میں ہم ان مشقی سوالات کے ساتھ ساتھ وہ تمام مخفی و متوقع اضافی سوالات بھی حل کریں گے جو بورڈ کے پیپر کا حصہ بن سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پورے سبق کے کثیر الانتخابی سوالات کا بھی صفایا کریں گے۔ یعنی یہ ایک لیکچر اور آپ کی بورڈ کی تیاری 100% مکمل۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ سبق سر سید کا بچپن کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالات اور ان کے مختصر جواب۔ اس میں یاد رہے کہ یہ بالترتیب ہے، پہلے جو ٹیکسٹ بک والے ہیں اور اس کے بعد پھر جو اضافی سوالات آ سکتے تھے وہ سوالات بھی میں نے بنا دی اور ان کے جواب بھی دے دیے ہیں، وہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، سر سید احمد خان کی ولادت ان کے بھائی سید محمد خان کی ولادت کے کتنے عرصے بعد ہوئی؟ تو یہ ان کی ولادت 6 برس کے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی۔ یہ سوال لکھا ہوا ہے۔ جواب اس کا، حکمران نے محنت کے بارے میں کیا رائے دی ہے؟ سر سید کی لائف کے تدریجی عروج کو دیکھ کر حکمران نے یہ رائے قائم کی ہے، محنت سے آدمی جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ سر سید احمد خان کے منہ بولے دادا کون تھے؟ تو سر سید احمد خان کے منہ بولے دادا دلی کے مشہور بزرگ شاہ غلام علی صاحب تھے۔ چونکہ سر سید کے حقیقی دادا ان کے والد کی شادی سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے سر سید اور ان کے بہن بھائی شاہ صاحب کو ہی دادا حضرت کہا کرتے تھے۔ مان بی بی کون تھی اور ان کا سر سید احمد خان کے بچپن میں کیا کردار ہے؟ تو اس کا جواب ہے، مان بی بی سر سید کے گھرانے کی ایک قدیم، وفادار اور خیر خواہ خادمہ یعنی نوکرانی تھی۔ سر سید کے بچپن میں ان کا کردار ایک سگی ماں جیسا تھا، کیونکہ انہوں نے ہی سر سید کو پالا پوسا تھا اور سر سید کو ان سے شدید محبت تھی۔ اپنے بچپن اور لڑکپن میں سر سید احمد خان کس قسم کے کھیل کھیلتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، سر سید اپنے بچپن اور لڑکپن میں حویلی کے چوک اور چھتوں پر اپنے ہم عمر کزنوں کے ساتھ اکثر گیند بلا، کبڈی، گیڑیاں، آنکھ مچولی اور سیل چلو جیسے روایتی اور صحت مند کھیل کھیلتے تھے۔ سر سید احمد خان کو بادشاہ کے دربار سے کیا انعام ملا؟ تو مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی نے سر سید کی کمال راست گوئی یعنی سچائی سے خوش ہو کر انہیں اپنے پاس بلایا، پیار کیا اور انہیں جواہرات کی معمولی رقمیں یعنی زیورات اپنے ہاتھوں سے پہنائیں اور 5 پارچہ اور 3 رقوم جواہرات کا خلت شاہی لباس انعام دیا۔ یہ ٹیکسٹ بک کے سوالات تھے۔ اب اضافی سوالات جو اس پیپر سے بن سکتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سر سید کے نانا نے انہیں پہلی بار دیکھ کر کیا کہا اور کیوں؟ سر سید کے نانا خواجہ فرید الدین جب کلکتہ سے دلی واپس آئے اور انہوں نے پہلی بار ننھے سر سید کو دیکھا تو ان کی غیر معمولی مضبوط اور توانا جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر مذاقاً کہا، یہ تو ہمارے گھر میں جاٹ پیدا ہوا ہے۔ مولانا حالی کے مطابق سر سید کے بچپن کی ذہنی حالت کیسی تھی؟ تو مولانا حالی کے مطابق بچپن میں سر سید دیگر بچوں کی طرح کوئی پیدائشی غیر معمولی ذہین یعنی ذکی اور طبع یا تیز ترار بچے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو محض مسلسل محنت اور غور و فکر سے ترقی دی ہے۔ شاہ غلام علی صاحب اولاد کی محبت کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟
شاہ صاحب نے شادی نہیں کی تھی، وہ اکثر فرماتے تھے گو خدا تعالیٰ نے مجھے اولاد کے جھگڑوں سے آزاد رکھا ہے، لیکن متقی اولاد کی محبت ایسی دے دی ہے کہ اس کے بچوں کی تکلیف یا بیماری مجھ کو بے چین کر دیتی ہے۔ مان بی بی کی وفات پر سر سید کی والدہ نے انہیں عقیدہ آخرت کے بارے میں کیا سمجھایا؟ تو اس کا جواب ہے، مان بی بی کی وفات پر جب سر سید رنجیدہ ہوئے تو ان کی والدہ نے بچوں کے ذہن کے مطابق سمجھایا کہ وہ خدا کے پاس ایک بہت اچھے مکان میں گئی ہے جہاں بہت سے نوکر چاکر اس کی خدمت کرتے ہیں اور وہ بہت آرام سے ہے، اس لیے رنج مت کرو۔ بچپن میں سر سید کو کھیل کود کے معاملے میں بزرگوں کی طرف سے کیا کڑی ہدایت تھی؟ بزرگوں کی طرف سے سر سید اور ان کے ہم عمر بھائیوں کو یہ واضح ہدایت تھی کہ جس کھیل کو تمہارا جی چاہے شوق سے کھیلو، مگر کسی کھیل کو چھپا کر مت کھیلو۔ اس لیے سب بچے جو بھی کھیلتے بڑوں کے سامنے کھیلتے۔ سر سید کو آوارہ اور بازاری بچوں کے ساتھ کھیلنے کا اتفاق کیوں نہ ہوا؟ سر سید کی خوش نصیبی یہ تھی کہ خود ان کے ماموں، خالہ اور دیگر قریبی رشتہ داروں کے 14-15 لڑکے ان کے ہم عمر حویلی میں موجود تھے جو آپس میں کھیلنے کے لیے کافی تھے، اس لیے انہیں باہر کے آوارہ یا غیر مہذب بچوں سے ملنے جلنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اگلا سوال ہے کہ نانا خواجہ فرید کے دسترخوان پر کھانا کھانے کے کیا آداب مقرر تھے؟ تو جواب ہے کہ نانا کے دسترخوان پر سب بچے بہت ادب اور صفائی سے کھانا کھاتے، سب کو یہ خیال رکھنا پڑتا کہ کوئی چیز نیچے نہ گرے، ہاتھ سالن سے زیادہ گندا نہ ہو اور نوالا چبانے کی آواز منہ سے باہر بالکل نہ نکلے۔ اگلا سوال ہے، رات کے وقت دیوان خانے میں کھانا کھاتے ہوئے بچوں کو کیا مشکل پیش آتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے، رات کا کھانا باہر دیوان خانے میں بچھی سفید چادر چاندنی پر ہوتا تھا۔ بچوں کو سب سے بڑی مشکل یہ پیش آتی تھی کہ اگر کسی کے پاؤں کی مٹی کا سفید چاندنی پر ذرا سا بھی دھبا لگ جاتا تو نانا سخت ناراض ہوتے تھے۔ شام کو چراغ جلنے کے بعد نانا بچوں کا تعلیمی احتساب کس طرح کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، شام کو مکتب سے واپسی پر سب بچے نانا کو سبق سنانے جاتے۔ جس بچے کا سبق اچھا یاد ہوتا نانا اسے انعام میں عمدہ مٹھائی دیتے تھے، اور جس کو یاد نہ ہوتا اسے کچھ نہ دیتے اور سخت ڈانٹ یعنی گھروک دیتے۔ سر سید کے والد کے ساتھ جمنا ندی پر تیراکی کا کیا منظر ہوتا تھا؟ تو سر سید نے اپنے والد سے تیراکی سیکھی۔ جمنا ندی پر ان کے والد کے ساتھ 100-125 شاگردوں کا گروہ ہوتا تھا جو ایک ساتھ دریا میں کودتے تھے اور مجنوں کے ٹیلے سے شیخ محمد کی بائیں تک ایک ساتھ تیرتے جاتے تھے۔ نشانہ بازی پر سر سید کے والد نے خوش ہو کر کون سی مثل کہی؟ تو ماموں کے ہاں تیر اندازی کی مشق کے دوران جب ایک بار سر سید کا نشانہ مٹی کے تودے میں نہایت صفائی سے جا کر بیٹھا تو ان کے والد نے خوش ہو کر یہ مثل کہی، مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے، یعنی یہ تو خاندانی ہنر ہے۔ اہل اللہ اور مقدس لوگوں کی عظمت کا خیال سر سید کے دل میں کیسے بٹھایا گیا؟ سر سید اپنے والد کے ساتھ اکثر شاہ غلام علی صاحب کی خدمت میں جاتے تھے اور شاہ صاحب سے اپنے والد کی عقیدت کا رنگ اپنی آنکھ سے دیکھتے تھے۔ اس ماحول نے بچپن ہی سے ان کے دل میں بزرگوں کا احترام بٹھا دیا تھا۔ شاہ غلام علی صاحب کے عرس کے موقع پر نظر اٹھانے کا حق کس کو حاصل تھا؟ مرزا جان جاں کے عرس میں شاہ غلام علی صاحب جو 1 روپیہ مزار پر چڑھایا کرتے تھے، اس روپیہ کو اٹھانے کا حق سر سید کے والد کے سوا کسی کو نہ تھا۔ ایک بار سر سید صغیر سن ہونے پر شاہ صاحب کے حکم سے وہ روپیہ سر سید نے اٹھایا۔ مغل پور گاؤں کا سفر سر سید کو کیوں پسند تھا اور وہاں وہ کیا کرتے تھے؟ مغل پور میں سر سید کے والد کی معافی یعنی ٹیکس فری کی زمین تھی۔ وہاں جا کر جنگل میں پھرنا اور جاتنیوں کے ہاتھ کی پکی ہوئی باجرے یا مکئی کی تازہ روٹیاں عمدہ دودھ، دہی اور گھی کے ساتھ کھانا سر سید کو نہایت مزہ دیتا تھا۔ شاہی دربار میں دیر سے پہنچنے پر جب بادشاہ نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو سر سید نے کیا جواب دیا؟ مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے پوچھنے پر درباریوں کے سکھانے کے باوجود کہ کوہ قصور ہوا،
سر سید نے کمال راست گوئی سے کام لیتے ہوئے صاف کہہ دیا، سبق سر سید کا بچپن کے تمام کثیر الانتخابی سوالات بالترتیب ٹیکسٹ بک و اضافی سوالات، یعنی پہلے ترتیب میں جو کتاب والے ہیں وہ ہیں، اور بعد میں جو مزید بن سکتے ہیں میں نے وہ بنا دیے۔ سر سید احمد خان کی بہن کا نام تھا، تو یہ اس کا جواب بے درست ہے، صفیۃ النساء بیگم۔ سر سید کا نام رکھا، تو یہ جیم اس کا درست ہے، شاہ غلام علی صاحب نے۔ سر سید احمد خان کے نانا جان صبح کا کھانا کہاں کھاتے تھے، تو اس کا بے درست ہے، اندر زنانہ میں۔ سر سید احمد خان نے تیراکی کا فن سیکھا اپنے والد سے۔ مرزا صاحب کے عرس میں شاہ صاحب ان کے مزار پر نذرانہ چڑھاتے تھے، تو یہ 1 روپیہ چڑھاتے تھے۔ ہوادار نام ہے ایک ہوادار پالکی یعنی شاہی سواری کا۔ سر سید احمد خان کے والد کو اکبر شاہ کے زمانے میں جشن کے موقع پر ملے، تو اس کا 5 پارچہ اور 3 رقم جواہر کا خلط ملا تھا۔ اور یہ کتاب والے اور اضافی آپ دیکھیں، سر سید احمد خان اپنے بڑے بھائی کی ولادت کے کتنے برس بعد پیدا ہوئے، تو یہ 6 برس بعد پیدا ہوئے۔ کلکتہ سے دلی واپسی پر سر سید کو پہلی بار دیکھ کر کس نے جاٹ کہا، تو یہ ان کے نانا نے کہا۔ مولانا کے مطابق سر سید نے اپنے قوہ ذہنیہ کو کس چیز سے بتدریج ترقی دی ہے، تو یہ جیم اس کا درست ہے، دماغی ریاضت اور لگاتار غور و فکر سے۔ حکماء کی رائے کے مطابق آدمی محنت سے کیا کر سکتا ہے، تو اس کا بے درست ہے کہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ سر سید اور ان کے بہن بھائی شاہ غلام علی صاحب کو کیا کہہ کر پکارتے تھے، تو یہ بے اس کا درست ہے، دادا حضرت۔ وہ خدا تعالیٰ نے مجھے اولاد کے جھگڑوں سے آزاد رکھا ہے، یہ کس کا قول ہے، تو یہ جیم اس کا درست ہے، شاہ غلام علی صاحب کا۔ بچپن میں سر سید کی پرورش کس خادمہ نے کی تھی، تو اس کا جیم درست ہے، مان بی بی نے۔ مان بی بی مرنے سے چند گھنٹے پہلے سر سید کو کس چیز کا شربت پلا رہی تھی، تو اس کا بے درست ہے، فالسے کا۔ مان بی بی کے انتقال پر سر سید کی والدہ نے ان کے زیورات کا کیا کیا، تو جیم درست ہے، غریبوں میں خیرات کرتی ہے۔ حویلی میں سر سید کے ہم عمر اور رشتہ داروں کے کتنے لڑکے موجود تھے، تو بے اس کا درست ہے، 14-15۔ بزرگوں نے بچوں کو کھیل کود کے بارے میں کیا شرط لگا رکھی تھی، بے درست ہے اس کا، کوئی کھیل چھپا کر مت کھیلو۔ اشراف کے لوگ بچپن میں کس کھیل کو کھیلنے کو معیوب جانتے تھے، تو اس کا جیم گیڑیا جو ہے وہ درست جواب ہے۔ نانا کے دسترخوان پر بچوں کو کس بات کا خاص خیال رکھنا پڑتا تھا، تو اس کا بے درست ہے، منہ سے چبانے کی آواز نہ نکلے۔ دیوان خانے میں رات کے کھانے کے وقت فرش پر کیا بچھا ہوتا تھا، تو اس کا بے درست ہے، سفید چاندنی۔ شام کو چراغ جلنے کے بعد اچھا سبق سنانے والے بچے کو نانا کیا دیتے تھے، تو عمدہ مٹھائی، بے اس کا درست ہے۔ تیر اندازی کی صحبتیں سر سید کے کس ماموں کے مکان پر ہوتی تھی، تو یہ نواب زین العابدین کے۔ تودے میں صفائی سے نشانہ لگنے پر والد نے خوش ہو کر کون سی مثل کہی، تو اس کا جواب مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے۔ مرزا صاحب کے عرس پر مزار پر چڑھایا ہوا روپیہ لینے کا حق صرف کس کو تھا، جیم اس کا درست ہے، سر سید کے والد کو۔ تو مغل پور گاؤں دلی سے کتنے کوس دور تھا، تو یہ 7 کوس دور تھا۔ مغل پور گاؤں میں سر سید کے والد کی زمین کس طور پر تھی، تو اس کا الف درست ہے، بطور معافی یعنی ٹیکس فری تھی۔ دربار اکبری میں خلعت ملنے کے وقت سر سید کی عمر کتنی تھی، تو 8-9 برس تھی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر سر سید نے دربار میں دیر سے آنے کی کیا وجہ بتائی، جیم اس کا درست ہے، سو گیا تھا۔ سبق سر سید کا بچپن کس کتاب سے ماخوذ ہے، تو یہ حیات جاوید سے ہے۔ حیات جاوید کے مصنف کون ہے، تو یہ مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ سر سید کے بڑے بھائی کا کیا نام تھا، تو ان کا نام سید محمد خان تھا۔ اب 5واں سوال ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی کے سوانح نگاری پر شبلی نعمانی نے کیا رائے دی تھی، تائید یا تردید کریں۔ علامہ شبلی کی پہلے رائے دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی اگرچہ مولانا حالی کے معاصر اور مداح تھے،
لیکن حیات جاوید کی اشاعت پر انہوں نے ایک نہایت چونکا دینے والا اور تاریخی جملہ کہا تھا: حیات جاوید سر سید کی سوانح عمری نہیں بلکہ ایک مدبر کی لکھی ہوئی کتاب المناقب یعنی تعریفوں پر مبنی کتاب ہے، جس میں سر سید کی غلطیوں کو بھی خوبیاں بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ شبلی کے اعتراضات کو اگر ہم دیکھیں تو حال ہی نے سر سید کی شخصیت کا صرف روشن پہلو دکھایا ہے اور ان کے کمزور پہلوؤں یا لغزشوں کو نظر انداز کیا ہے۔ کتاب میں معروضیت کے بجائے عقیدت اور مدافعت کا رنگ زیادہ غالب ہے۔ اسی طرح یہ چونکہ تفصیلی سوال ہمارے پاس آتا نہیں ہے، آئے گا تو یہ مختصر سوال کے طور پر ہی آئے گا، تو امتحان میں لکھنے کے لیے میں نے یہ لکھ دیا ہے۔ آپ نے صرف یہ والا جواب لکھنا ہوگا جو میں آپ بتا رہا ہوں۔ اگر یہ سوال آ جاتا ہے تو اگر ہم اس بحث کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں تو شبلی کی رائے جزوی طور پر تو درست کہی جا سکتی ہے کہ حال ہی کے ہاں سر سید کے لیے عقیدت بہت زیادہ تھی، لیکن کلی طور پر شبلی کی رائے کی تردید کی جاتی ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 6، سبق میں ایسے الفاظ، تراکیب اور اصطلاحات تیار کرے جو فی زمانہ کم استعمال ہوتے ہیں یا سرے سے متروک ہو چکے ہیں۔ تو فی زمانہ متروک یا کم استعمال ہونے والے الفاظ میں نے یہ الگ کر دیے ہیں۔ پہلا ہے ذکی، تیز دماغ، ذہین، آج کل اس کی جگہ پہ ذہین یا عقل مند بولا جاتا ہے۔ تباہ، روشن دماغ یا اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں والا ہے، تو یہ بھی آج کل بہت کم بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تآہل، شادی کرنا، بیاہ رچانا، اب اس کی جگہ پر شادی یا نکاح کے لفظ بولے جاتے ہیں اور یہ ختم ہو چکے ہیں۔ مسمات، نامزد عورت یا خاتون، ماضی میں عورت کے نام سے پہلے احتراماً یا قانونی طور پر لکھا جاتا تھا، جیسے مسمات مان بی بی، اب یہ صرف عدالتی دستاویزات تک تو محدود ہے، عام بول چال میں مس یا مسز کہا جاتا ہے۔ تو اجلاف، یہ لفظ اب اردو بول چال اور تحریر سے تقریباً غائب ہو چکا ہے۔ صغیر سن بھی کم سن یا چھوٹی عمر اس کی جگہ پہ لکھا جاتا ہے، تو چھوٹا بچہ لکھا جاتا ہے، یہ نہیں لکھا جاتا۔ تقصیر، قصور، خطا، غلطی، یہ بھی اب عام گفتگو میں نہیں، کم بولا جاتا ہے۔ گھرو کا دینا، ڈانٹنا، جھڑکنا، یہ بھی متروک ہو چکا ہے۔ اب تراکیب کون سی ہیں پرانی جو اس سبق میں آئی ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ مرکبات جو لفظ ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ پہلے تو ایک ایک تھا، اب مرکبات ہے دو یا دو سے زیادہ۔ تو قوہ ذہنیہ، یہ بھی ختم ہو چکی ہے، اب نہیں بولی جاتی۔ دماغی ریاضت یعنی پڑھائی لکھائی، ذہنی مشقت، اس کی جگہ پہ اب مطالعہ کہا جاتا ہے۔ صریحی امتیاز، واضح فرق نمایاں۔ قدیم خیر خواہ، پرانی بھلائی چاہنے والا، اب پرانی وفادار یا خلوص مند کہا جاتا ہے۔ عام صحبتوں، بازاری یا عام لوگوں کی محفلیں، یہ بھی۔ چوڑا چکلا، بہت کشادہ، یہ دلی کا پرانا محاوراتی انداز ہے، اب سے وسیع اور عریض یا بہت بڑا استعمال ہوتا ہے۔ کمال عنایت، بہت زیادہ مہربانی، اب بڑی مہربانی یا شفقت بولا جاتا ہے۔ اور عہد ماضی کے مخصوص اصطلاحات، گیڑیاں کھیل ہے لکڑی کے چھوٹے ٹکڑوں یا پھر گلیوں سے کھیلے جانے والا بچپن کا ایک روایتی کھیل ہے جو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ زنانہ اور دیوان خانہ، چاندنی، مکتب، یہ ساری باتیں۔ اور معافی یعنی جاگیر کی چھوٹ، ٹیکس فری۔ خلعت، شاہی لباس، 5 پاریچہ اور 3 رقم جواہرات۔ تو خلعت کی ایک مخصوص شاہی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کپڑے کے 5 تھان، 3 رقوم جواہر یعنی 3 قسم کے قیمتی ہیرے۔ اس کے بعد ہوادار، یہ شاہی سواری کو کہا جاتا ہے۔ خانہ زاد، گھر کا پالا ہوا غلام۔ وفادار، تو یہ کشتی جواہرات، تو وہ ایک بڑا تھال ہوتا تھا جو بادشاہ کے سامنے ہیروں سے بڑا پڑا ہوتا تھا اور وہ پیش کیا جاتا تھا۔ اس طرح سوال نمبر 8 جو ہے یہ بھی مختصر کے طور پر تو پوچھا جا سکتا ہے، تفصیلی سوال کے طور پر نہیں پوچھا جا سکتا۔ تو واقعہ تو نہیں پوچھ سکتے، صرف اس کا ضرب المثل شاید پوچھ سکتے ہیں۔ تو سر سید لیکن میں نے اس کو حل کر دیا ہے، ایک بار آپ اس کو دیکھ پڑھ لیں گے تو آسانی رہے گی جواب دینے میں۔ کسی طرح کا بھی سوال بنائیں گے تو پھر آپ کر سکیں گے۔ سر سید احمد خان کے ماموں نواب زین العابدین کے مکان پر دلی کے رئیس زادوں، نوابوں اور شہزادوں کے لیے تیر اندازی کی محفلیں جمع کرتی تھیں۔ سر سید کے والد میر متقی بھی اپنے زمانے میں تیر اندازی کے بہت بڑے شوقین اور ماہر مانے جاتے تھے، لیکن سر سید کو ان کے والد کے عروج کا وہ پرانا زمانہ یاد نہیں تھا۔ جب دلی میں
دوبارہ تیر اندازی کا جلسہ ہوا تو سر سید نے بھی اپنے ماموں کے ہاں اس محفل میں جانا شروع کیا اور تیر چلانے کی باقاعدہ مشقیں شروع کر دی۔ ان دنوں وہاں نواب فتح اللہ بیگ خان، نواب ابراہیم علی خان اور فیروز پور کے رئیس نواب شمس الدین خان جیسے بڑے بڑے نامور لوگ جمع تھے۔ سر سید لکھتے ہیں، ایک بار تیر اندازی کی محفل جمی ہوئی تھی اور سب شوقین باری باری نشانہ لگا رہے تھے۔ میں نے بھی کمان سنبھالی اور تیر چلایا۔ میرا وہ تیر مٹی کے تودے، نشانے کے ڈھیر جو جس جگہ پر تیر لگانا ہوتا تھا، نہایت صفائی اور کمال خوبی کے ساتھ بالکل عین نشانے پر لگا اور جا کر بیٹھا۔ تو والد نے اس وقت جو رد عمل دیا وہ یہ ہے، جب سر سید کا تیر اتنی صفائی سے نشانے پر لگا تو محفل میں موجود ان کے والد میر متقی اپنے بیٹے کی اس مہارت کو دیکھ کر فرط محبت اور خوشی سے نہال ہو گئے۔ انہوں نے فوراً تالی بجائی اور مسکراتے ہوئے بلند آواز میں یہ تاریخی کہاوت کہی، مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے۔ تو عزیز طلباء، اسی طرح اب آخری سوال ہے، یہ ایک پیراگراف ہمیں دیا گیا ہے، تفہیم عبارت ہے یہ، اور یہ سوال یہ آپ کی مشق ہے، آپ نے خود اس میں جواب لکھے ہوئے آپ نے ڈھونڈ کر یہ لگا دینے، ان کا متن میں شیئر کر رہا ہوں۔ تو عزیز طلباء، یہ تھے سبق سر سید احمد خان کی بچپن کے وہ تمام اہم ترین مشقی سوالات، متوقع اضافی مختصر سوالات اور کثیر الانتخابی سوالات، جنہیں ہم نے آسان اردو سے نہایت تفصیل اور آسانی کے ساتھ حل کیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بورڈ کے ممتحن اس سبق سے کوئی بھی معروض سوال یا مختصر سوال اٹھا کر دے دے، آپ کا جواب سب سے جاندار اور پورے نمبر دلانے والا ہوگا۔ عزیز طلباء، یہاں ہمارا دوسرا نصری سبق بھی اپنے تمام مراحل، الفاظ، معنی، خلاصہ، تشریح اور سوال و جواب کے ساتھ کامیابی سے مکمل ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم 9ویں جماعت کے اردو سلیبس کے ایک اور شاندار اور نئے باب کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ کو آج کا یہ جامع اور ٹو دی پوائنٹ لیکچر پسند آیا ہو اور اس سے آپ کی امتحانی تیاری آسان ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کے ساتھ اسے لازمی شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ شعبان سیریز کا کوئی بھی لیکچر آپ سے مس نہ ہو۔ اپنے معلم شعبان جولان شعبان کو اجازت دیجیے، محنت کرتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے، خدا نگہدار۔